ڈاکٹر صاحب بہت اعتراضات کیے جا رہے ہیں، کبھی آپ کی گاڑیوں پہ، کبھی آپ کے گیٹ اپ پہ، کبھی آپ کے ساؤنڈ سسٹم پہ۔ ایسے مکاروں کو، ایسے شیطانی عناصر کو انشاءاللہ ہم لوگوں نے نیست و نابود کر دینا ہے۔ کیمرے کم کیے آپ نے؟ ہمارے پاس جب رمضان سٹارٹ ہوا تھا ہمارے پاس 4 کیمراز تھے اور 1 ڈرون تھا۔ اب الحمدللہ 7 کیمرے اور 1 ڈرون ہے، اور انشاءاللہ آنے والے 3 سے 4 دنوں کے اندر کیمرہ کی تعداد 12 کر دی جائے گی۔ رمضان کے اندر ہم نے فحاشی کا مقابلہ کرنا ہے، رمضان کے اندر ہم نے عریانی کا مقابلہ کرنا ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جنہوں نے نوجوانوں کو جو مسجد سے دور تھے ان کو مسجد کے اندر لے کے آئے، انہی کیمروں کی وجہ سے، اسی ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے جس پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو مساجد میں نہیں آ سکتے، دوسرے شہروں میں ہیں، وہ ٹی وی پہ اپنی سکرینوں پہ ڈاکٹر صاحب کی تراویح سن سکتے ہیں، انہی کیمروں کی وجہ سے، اسی ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے جس پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت بحریہ ٹاؤن کا یہ جو ایریا ہے گرینڈ مسجد کا، ریڈ زون میں کنورٹ کرنے والی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت اعتراضات کیے جا رہے ہیں، کبھی آپ کی گاڑیوں پہ، کبھی آپ کے گیٹ اپ پہ، کبھی آپ کے ساؤنڈ سسٹم پہ، کوئی جذبے میں فرق آیا ہے کہ کیمرے کم کیے آپ نے؟ کیمرے الحمدللہ 3 بڑھا دیے ہیں آج الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے کہ نشریات کو مزید جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ دکھایا جائے اور دنیا تک پہنچایا جائے۔ اور جہاں تک رہی اعتراض کی بات، تو قرآن کو پھیلانے کا اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے ہم پہ، تو ہم تو پھیلاتے رہیں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام سر بلند کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرآن دنیا کی ہر جگہ پہنچائیں گے۔ اور یہ میری نہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ ایک ذمہ داری ہے کہ قرآن کا علم، قرآن کی تلاوت لوگوں تک پہنچائے۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بحریہ ٹاؤن کے اندر، یہاں پہ گرینڈ مسجد کے اندر ایک تراویح کا رجحان ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ آتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگار بندے سے یہ کام لے رہا ہے۔ باقی میں یہ سمجھتا ہوں کیمرے کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے، ان ٹولز اور ان گیجٹس کا استعمال سب سے زبردست یہی ہے، اور آج تک اگر کسی نے نہیں استعمال کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی غفلت ہے اور اس کی ناکامی رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم جس پلیٹ فارمز کے اوپر ناچ گانے فحاشی چلتی ہے، وہاں پہ ہم انشاءاللہ قرآن کی تلاوتیں لگائیں گے، وہاں پہ ہم انشاءاللہ دین کو پروموٹ کریں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پروموٹ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پروموٹ کریں گے، اور انشاءاللہ باطل کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ باقی اعتراضات جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بوگس سے ہیں۔ ہمت حوصلہ تو الحمدللہ بڑھ چکا ہے اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اور میں نے جب یہ سنا کہ کوئی اعتراض لوگ کر رہے ہیں تو میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ ساؤنڈ سسٹم کو بھی مزید بہتر کریں اور کیمرے کی تعداد بھی جو ہے وہ مزید بڑھائیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس جب رمضان سٹارٹ ہوا تھا ہمارے پاس 4 کیمراز تھے اور 1 ڈرون تھا۔ اب الحمدللہ 7 کیمرے اور 1 ڈرون ہے، اور انشاءاللہ آنے والے 3 سے 4 دنوں کے اندر کیمرہ کی تعداد 12 کر دی جائے گی، اور 3 ڈرونز کی مدد کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ بہت زبردست ٹرانسمیشن میں ناظرین یہاں پر اضافہ کروں، 128 ملکوں کے اندر لائیو ٹرانسمیشن تراویح کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے نیشنل ٹی وی دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے یہ ایک بڑی تراویح ہے جو کہ دیکھی جاتی ہے، مطلب ون آف دی بگیسٹ ٹرانسمیشن ہے دنیا کے اندر جو دیکھی جا رہی ہے، اور لوگ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ میرا تو نہیں کلام، یہ اللہ کا کلام ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں گونج رہا ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان کے اندر ہم نے فحاشی کا مقابلہ کرنا ہے، رمضان کے اندر ہم نے عریانی کا مقابلہ کرنا ہے، رمضان کے اندر ناچ گانے کا مقابلہ کرنا ہے، اور رمضان کے اندر ہم لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے گھر گھر تلاوت کلام پاک پہنچائیں انشاءاللہ۔ جذبہ ماشاءاللہ آپ کا ابھی بھی دیدنی ہے کہ ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب جو ہے مسجد سے باہر آئے اور ہم نے انٹرویو سٹارٹ کر دیا ہے۔ آپ جذبہ تو کم نہیں ہوا، لیکن آپ ناقدین کا انالیسس تو کرتے ہیں، کیا کیٹیگری ہے، یہ لوگ کون ہے جو آپ پہ اس طرح طوفان بدتمیزی جنہوں نے مچایا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ میں حقیقت بات ہے، مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں، یا میں نے اس کا انالیسس بھی نہیں کیا۔ میرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ دین بیزار لوگ ہیں۔ مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یار کیمرے مسجدوں میں نہیں لگنے چاہیے، جبکہ انہی مساجد کے اندر برائڈل شوٹس بھی ہوتے رہے ہیں تب ان کو اعتراض نہیں ہوتا رہا، انہی مساجد کے اندر محفلیں بھی ہوتی رہی ہیں تب بھی کسی کو اعتراض نہیں رہا۔ تو اب کیا برداشت نہیں ہو رہا کہ لوگوں کا رجحان قرآن مجید کی طرف آ رہا ہے، لوگوں کا مسجدوں کی طرف رجحان آ رہا ہے؟ تو یہ ایک ہمیشہ شیطانی مافیا ہوتا ہے، ایک ہمیشہ ایسا مافیا ہوتا ہے جو دین کی خلاف اپنے دلوں کے اندر خنس لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اور بیسیکلی نشانہ دین ہے، نشانہ قرآن ہے۔
لیکن جرت نہیں کر سکتے نا, اس لیے کیمروں پہ اعتراض ہے, قرآن پہ اعتراض ہے, لباس پہ اعتراض ہے. نشانہ اصل میں ان کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو ایسے مکاروں کو, ایسے شیطانی عناصر کو انشاءاللہ ہم لوگوں نے نیست و نابود کر دینا ہے انشاءاللہ. اور کس طرح نیست و نابود کرنا ہے؟ جب ہر گھر پہ قرآن پہنچ جائے گا, جب ہر نوجوان جو ہے قرآن کا شوقین بن جائے گا, اہل قرآن میں سے ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرنا شروع ہو جائے گا, تو یہ شیطانی عنصر ویسے ہی غرق ہو جائیں گے, اللہ ان کے منہ میں خاک ڈال دے گا. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین کے اوپر مکمل طور پہ عمل پیرانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین ناقدین کے لیے 3-4 کیمروں کا مزید اضافہ ہو گیا, اور ایک جنب غفیر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ موو کرتا ہے. یہ بھی ان لوگوں کے لیے سہولت ہے جو ان پہ اعتراضات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. وہ تصویریں کوئی لگا رہے تھے تو میں نے اس لیے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر, میری ٹیم نے نا جو کیمراز ان کی تصویریں پوسٹ کر دی ہیں, تو کسی نے تنقید کرنی ہے تو ہمارے پلیٹ فارم سے پکچر اٹھائے اور اس پہ تنقید کرے. تو آپ نے مجھے ڈسکس کرتے رہنا ہے پورا رمضان, کیونکہ آپ کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ویورشپ میں بہت اضافہ ہو گیا ہے, اور الحمدللہ مسجد کے رش میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. تو پورا رمضان ہم نے آپ کو چپ نہیں ہونے دینا, آپ نے ڈسکس کرتے رہنا ہے. یہ تراویح کا جو ایونٹ ہے یہ ڈسکشن میں رہے, یہ ٹرینڈنگ میں رہے, ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.